اسماعیلیہ، یہ لوگ اپنے بڑے کی طرف منسوب ہیں جنہیں محمد بن اسماعیل بن جعفر کہا جاتا ہے۔ یہ گمان رکھتے ہیں کہ امامت کی باری انہی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ 7ویں نمبر پر ہیں، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، ہفتے کے ایام بھی 7 ہیں، تو یہ اس امر کے دلائل ہیں کہ امامت کی باری بھی 7 کے عدد پر پوری ہو جاتی ہے۔ ابو جعفر طبری نے اپنی تاریخ میں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، علی بن محمد نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، راوندیہ کا ایک آدمی جسے ابلق کہا جاتا تھا کیونکہ اسے پھول بہری کا مرض تھا، وہ ایک بلند جگہ پر چڑھ کر رونے لگا۔ اس نے راوندیہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنا گمان سب کے سامنے پیش کیا کہ وہ روح جو سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میں تھی، وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آ گئی ہے۔ پھر ائمہ کرام میں یکے بعد دیگرے آتی رہی ہیں، حتیٰ کہ بالآخر ابراہیم بن محمد تک آن پہنچی ہیں۔ انہوں نے حرام رشتوں کو حلال ٹھہرایا۔ ان میں سے ایک آدمی ایک جماعت کو اپنے گھر بلاتا، انہیں کھلاتا پلاتا اور اب انہیں اپنی بیوی پر سوار کرتا۔ یہ بات اسد بن عبداللہ تک پہنچی تو اس نے انہیں قتل کیا اور سولی پر لٹکایا، لیکن یہ بیماری آج تک ان میں جاری و ساری ہے۔ وہ لوگ کھجور کی ٹہنیوں پر چڑھ جاتے اور پھر اپنے جسموں کو یوں ڈال دیتے گویا کہ پرواز کر رہے ہیں، اور زمین پر پہنچنے تک ہلاک ہو چکے ہوتے۔ ان کی ایک جماعت مسلح ہو کر لوگوں پر نکلی اور انہوں نے یوں چلانا شروع کر دیا، اے ابو جعفر، تو ہی سبعیہ۔ 2 امور کی بنا پر ان کا یہ لقب رکھا گیا۔ پہلا، امامت کا سلسلہ اور دور 7 ہیں، جیسا کہ ہم نے قبل ازیں بیان کیا ہے۔ اس کی انتہا 7 پر ہے اور یہ اس سلسلے کا آخری مہرہ ہے۔ قیامت سے یہی مراد ہے۔ یہ ادوار یکے بعد دیگرے ہیں، اب اس کا کوئی اخیر نہیں ہے۔ دوسرا، ان کے اس قول کی وجہ سے کہ عالم زیریں کی تدبیر 7 ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور منسلک کی گئی ہے، اور وہ 7 ستارے یہ ہیں: زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، سورج، عطارد اور پھر چاند۔ بابقیہ، یہ ان میں سے ایک گروہ کا نام ہے۔ انہوں نے ایک بابق خرمی نامی آدمی کی پیروی کی تھی۔ یہ آدمی باطنیہ میں سے تھا اور اصل میں یہ ولد الزنا تھا۔ سن 2001 ہجری میں آذربائیجان کے ایک طرف ایک پہاڑ پر نمودار ہوا۔ لوگوں کا ایک جم غفیر اس کے پیچھے جا پہنچا۔ ان کا معاملہ انتہائی سخت اور سنگین ہو گیا۔ اس نے ان کے لیے ممنوعات و محرمات کو مباح اور جائز قرار دے دیا۔ اس کی اپنی حالت یہ بن گئی کہ جب اسے معلوم ہو جاتا کہ کسی کے ہاں خوبرو بیٹی یا خوبصورت بہن ہے، اسے منگوا لیتا۔ اگر تو وہ اسے بھیج دیتا تو ٹھیک، وگرنہ اسے قتل کروا کر اپنی مطلوبہ لڑکی منگوا لیتا۔ تقریباً 20 سال اس کا معاملہ ایسا ہی رہا، اور اس نے 80,000 اور ایک قول کے مطابق 55,500 انسان قتل کیے تھے۔ سلطان نے اس سے لڑائی کی، لیکن اس نے لشکروں کی ایک بڑی تعداد کو شکست دے دی۔ بالآخر معتصم نے اس سے لڑائی کے لیے افشین کو روانہ کیا۔ وہ بابق اور اس کے بھائی کو سن 2023 ہجری میں گرفتار کر کے لے آیا۔ جوں ہی یہ دونوں دربار میں داخل ہوئے، بابق کے بھائی نے اس سے کہا، اے بابق، تو نے ایسا کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، اب صبر بھی ایسا کرنا کہ کسی نے ویسا صبر بھی نہ کیا ہو۔ بابق بولا، ابھی تو میرا صبر مشاہدہ کر لے گا۔ معتصم نے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹنے کا حکم صادر کیا۔ جب انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اس نے خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ معتصم نے پوچھا، تو اتنا شجاع ہے، تجھے کیا بنا کہ تو نے اپنے چہرے پر خون مل لیا ہے؟ کیا موت سے گھبراتے ہو؟ بولا، نہیں، بات یہ ہے کہ جب میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور خون کے زیادہ بہنے نے کمزوری پیدا کر دی تو مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری بابت یہ نہ کہا جائے کہ موت سے گھبرانے کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ بس میرا تو یہ خیال تھا، اس لیے میں نے اپنے چہرے پر خون مل لیا ہے تاکہ یہ رنگ کی زردی اور پلاہٹ نظر ہی نہ آ سکے۔
اس کے بعد اس کی گردن اڑا دی گئی اور اسے آگ میں جلایا گیا۔ پھر اس کے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ دونوں میں سے کوئی چلایا اور نہ ہی کسی نے آہوزاری کی اور نہ ہی کسی نے بے صبری اور گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر لعنت کرے۔ بابقیہ کی ایک جماعت باقی رہ گئی۔ کہا جاتا ہے ان کی سال میں ایک رات ہوتی ہے۔ اس میں ان کے مردوں عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں، پھر عورتوں کے لیے باہم مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر آدمی ایک ایک عورت پر کود پڑتا ہے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جس کسی نے جو عورت قبضے میں کر لی وہ اس کے لیے شکار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے لیے وہ عورت حلال ہے، کیونکہ شکار مباح ہوتا ہے۔ محمرہ ان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے بابک کی زندگی میں اپنے کپڑوں کو سرخ رنگ سے رنگ لیا تھا اور پھر انہیں پہنا کرتے تھے۔